عورت اور مرد پر کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے فرض نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قطرے وغیرہ بدن سے خارج ہوتے ہیں لیکن ہم فرق نہیں کر پاتے کہ ان کی وجہ سے غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو توجہ کے ساتھ ڈیٹیل سمجھ لیں کہ عورت پر غسل کب فرض ہوتا ہے، مرد پر غسل کب فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باہمی تعلق کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اور مرد پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتلام والا معاملہ اگر مرد کو پیش آتا ہے، یعنی سوتے ہوئے منی خارج ہونے والا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو مرد پر غسل فرض ہو جائے گا۔ سیم یہی معاملہ اگر عورت کو بھی پیش آتا ہے سوتے ہوئے تو عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے لیے نہیں ہو کہ کیا عورت کو بھی احتلام والا معاملہ پیش آتا ہے؟ جی ہاں، عورت کو بھی احتلام والا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے ایک کہ اگر عورت کو لیکوریا والا معاملہ ہو تو اب اس میں فرق کیسے کریں گے کہ یہ جو خارج ہونے والی چیز ہے یہ لیکوریا کی وجہ سے ہے یا پھر احتلام کی وجہ سے ہے؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر جاگتے ہوئے یہ معاملہ عورت کو پیش آتا ہے تو اس میں تو چونکہ واضح طور پر فرق کر سکتے ہیں کہ یہ لیکوریا ہوگا تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکوریا کی وجہ سے عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سوتے ہوئے یہ معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ سوتے ہوئے خارج ہوا ہے تو ہو سکتا ہے احتلام والا معاملہ ہو سکتا ہے لیکوریا ہو، تو اس وجہ سے عورت اگر سوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آتا ہے، صبح دیکھتی ہے یا نیند کے بعد دیکھتی ہے کپڑوں پر یا بدن پر نشان موجود ہے تو وہ غسل کرے گی۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو ہم بستری والا معاملہ مرد عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، ایک احتلام والا معاملہ عورت کے ساتھ پیش آئے تب بھی اس پر غسل فرض ہے، مرد کے ساتھ پیش آئے تب بھی اس پر غسل فرض ہے۔ تیسری چیز آ جائے تو خود جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنا، مشتزنی والا معاملہ آپ لے لیں تو جان بوجھ کے خود اپنے اوپر کوئی غسل فرض کرتا ہے، مشتزنی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس سے آگے چلے تو جیسے عورت کو حیض والا پیریڈز والا معاملہ پیش آتا ہے تو حیض سے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد، یعنی کہ اس کے ڈیز پورے ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں عورتوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کسی کی عادت 4 دن ہو سکتی ہے، 5 دن ہو سکتی ہے، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن۔ اس میں یہ بات کلیئرلی یاد رکھ رہے ہیں کہ عورت کو پیریڈز حیض کم از کم 3 دن اور 3 راتیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے اوپر ہوگا یا تو 3 دن 3 راتیں یا پھر 4 دن 4 راتیں یا 5 دن 5 راتیں یا 6 دن 6 راتیں یا 7 دن 7 راتیں، اس سے اوپر 10 تک، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں، اس سے زیادہ عورت کو پیریڈز نہیں ہو سکتے، نہ تو 3 دن 3 راتوں سے کم ہو سکتے ہیں، نہ 10 دن 10 راتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو 1 دن بلیڈنگ ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے یا 3 دن سے کم ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ تو ہو گئی لیکن اس کو پیریڈز نہیں بولیں گے، وہ پیریڈز نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے وہ خارج ہو سکتا ہے، اس کو جس کو استحاضہ کا نام دیا جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، اندر کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے 1 دن یا 2 دن بلیڈنگ ہو، وہ پیریڈز نہیں ہیں۔ پیریڈز کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن 3 راتوں سے زیادہ اور 10 دن 10 راتوں سے کم ہو۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو اس طرح بلیڈنگ ہوئی، اب 10 دن سے وہ کراس کر گئی، 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن بن گئی، تو اب یہ اوپر والے جو دن ہوں گے یہ پیریڈز کے اور حیض کے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں پوائنٹ کی بات میں ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں، مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے کہ اس کو 7 دن تک پیریڈز ہوتے ہیں، یعنی ہر عورت کی چونکہ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے اور ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے، اب اس کی 7 دن کی عادت ہے لیکن مثال کے طور پر اس بار اسے 8 دن آ گئے، پھر 9 دن بھی آ گئے، پھر 10ویں دن بھی آ گیا، پھر 11 دن میں بھی آ گیا، اگر تو اس کو مثال کے طور پر 7 دن کی عادت تھی اور اس بار اسے 10 دن بلیڈنگ ہوئی ہے تو یہ 10 کے 10 دن ٹوٹل کے ٹوٹل اس کے پیریڈز کے ہی ہیں، حیض کے ہی ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر اس کی عادت 7 دن کی تھی، اب اس کو اس بار 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن بھی آیا، 10ویں دن بھی آیا، 11ویں دن اور 12ویں دن بھی آ گیا، 10 سے اوپر چلا گیا، ایسی صورت میں اس کے 7 دن جو تھے وہ پیریڈز کے، حیض کے، اور اوپر والے جو 5 دن بنتے ہیں، 8واں دن، 9واں دن، 10واں، 11واں اور 12واں، یہ 5 دن اوپر والے اس کے کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے آیا ہے، اس کا وہ پیریڈز 5 دن اوپر والے پیریڈز کے نہیں ہیں، پہلے والے 7 دن اس کے پیریڈز کے تھے۔ یہ دونوں سمجھنے والی بات ہے۔ عادت جتنی تھی اس سے اوپر 10 کی لمٹ تک اگر آیا تو ٹوٹل دن پیریڈز کے ہیں، عادت جتنے دن کی تھی اس سے اوپر اگر 10 سے کراس کر جاتا ہے تو عادت سے اوپر جتنے دن ہوں گے وہ سارے بیماری اور عذر کی وجہ سے ہیں، وہ پیریڈز نہیں ہیں، لیکن جتنے عادت کے دن تھے اتنے پیریڈز ہیں۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات تھی، اس پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ علیحدہ سے حیض پر ویڈیو بنا دوں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، اگر اتنے دن آئے تو کیا کرنا ہے، اتنے دن آئے، اتنے دن، اتنے وغیرہ وغیرہ، ویسے میں نے ایک بنائی ہوئی ہے مختصر اس پر ویڈیو۔ اب اس سے آگے چلیں، ایک یہ ہو گیا کہ حیض والا معاملہ اگر عورت کو پیش آتا ہے تو جیسے ہی اس کے دن پورے ہوں گے تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس سے آگے چلیں تو نفاس والا معاملہ اگر ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے،
اب وہ جب ختم ہوتی ہے اس کے دن جب پورے ہوتے ہیں تو عورت پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، وہ دن جب پورے ہوں گے تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو نفاس والے دن ہے اس میں بھی لازمی نہیں ہے 40 دن پورے کرنا، جس طرح عام ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اور 40 دن ہی پورے کیے جاتے ہیں، تو وہ 40 دن پورے کرنا لازمی فرض واجب نہیں ہے۔ بلیڈنگ کا اس میں بھی معاملہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو 10 دن ہو سکتا ہے 15 دن ہو سکتا ہے 20 دن ہو سکتا ہے 25 دن ہو سکتا ہے 30 دن اور ایسا بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے کسی کو شاذ و نادر 40 دن بھی پورے ہو جائے۔ تو جس عورت کو جتنے دن بلیڈنگ ہوگی وہ اتنے دن اس کے ناپاکی کے ہیں، جب وہ بلیڈنگ رک جائے گی تو اس کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، اور غسل کرنے کے بعد نماز وغیرہ کا اہتمام وہ کرے گی، وہ چاہے 10 دن بعد بلیڈنگ رک جائے، چاہے 15 دن بعد رک جائے، چاہے 20 دن بعد رک جائے۔ 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے جس طرح ہمارے عام معاشرے میں مشہور ہے۔ تو یہ کتنی دن باہمی تعلق کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا؟ دونوں پر، مرد و عورت پر، احتلام کی وجہ سے مرد و عورت دونوں پر۔ اسی طرح اپنے اوپر جان بوجھ کر غسل فرض اگر کیا تو مرد و عورت، یعنی مرد نے ایسا معاملہ کیا تو مرد پر، عورت نے ایسا معاملہ کیا تو عورت پر۔ اسی طرح حیض والا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں ہوں گی۔ اب اس کے علاوہ جو باقی قطرے وغیرہ خارج ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پیشاب کے بعد کچھ ویسے قطرے وغیرہ خارج ہو گئے، وائٹ کلر کے قطرے ویسے خارج ہو گئے، مردوں کا لے لیں پہلے کہ مردوں کو اگر اس طرح کے قطرے پیشاب کے بعد، پیشاب سے پہلے یا ویسے اٹھے بیٹھے اس طرح خارج ہو گئے، بیٹھے بیٹھے دیکھا تو نشان اس طرح یا قطرے آ گئے، وہ پیشاب کی طرح کے قطرے تھے یا وائٹ کلر کے قطرے تھے یا پتلے پانی کے قطرے تھے، اس طرح کے قطرے خارج ہو گئے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا مرد پر۔ عورت پر یہ معاملہ لے آئیں تو عورت پر بھی اگر اسی طرح مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے یا ویسے پیشاب کے بعد، پیشاب سے پہلے یا ویسے اٹھے بیٹھے اس طرح قطرے خارج ہو جاتے ہیں یا وائٹ کلر کی کوئی چیز اس طرح کی خارج ہو گئی، پتلا پانی اس طرح کا خارج ہو گیا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور عورتوں کو چونکہ ویسے بھی لکوریا والا معاملہ کئی عورتوں کو ہوتا ہے تو لکوریا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، لکوریا بالکل جو وائٹ کلر کا لکوریا ہوتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر وائٹ کلر کا لکوریا خارج ہوتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا ہے، اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، غسل تو ویسے ہی فرض نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کپڑوں پر لگے گا تو کپڑوں کا وہ حصہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وائٹ کلر کا لکوریا ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو کے وہ خارج ہو رہا ہے، گدلے گدلے رنگ کا، مٹی کی طرف مائل کچھ رنگ ہوتا ہے، اس طرح گدلے رنگ کا جو خارج ہوتا ہے تو وہ اندر انفیکشن کی وجہ سے اس طرح کا خارج ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر گدلے رنگ کا یعنی وائٹ سے اس کا کلر چینج ہے اب خارج ہوتا ہے تو پھر غسل فرض تو نہیں ہوگا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، اور بدن کے جس حصے پر لگے گا بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور کپڑوں پر جس جگہ پر وہ لگے گا تو کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو بالکل وائٹ کلر کا لکوریا خارج ہوتا ہے، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے حل کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خارج ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کی نمازوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ اور کلر چینج ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا، اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور کپڑوں پر جتنے حصے پر وہ لگے گا وہ آپ کو پاک کرنے پڑیں گے، اور بدن پر جتنے حصے پر لگے گا تو وہ بدن کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو ناپاک کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مرد پر غسل فرض ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے عورتوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہو تو اپنا سوال آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر اگر تفصیل طلب آپ کا سوال ہوا تو انشاءاللہ اس پر علیحدہ سے ویڈیو بنا دی جائے گی۔ باقی بھی انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں ان پر بھی اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز آتی رہیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز دیکھا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دے دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، سارے خوش رہیں، آباد رہیں۔